أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کے عقائد پہلے گزر چکے ہیں. ہم نے باحوالہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مؤمنون میں اور سورہ یونس میں، سورہ اعراف میں، سورہ توبہ میں، انعام میں یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے عقائد و نظریات ذکر کیے ہیں، اور کچھ اعمال بھی اللہ نے ان کے قرآن مجید میں ذکر کیے. پوری کی پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. پوری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے. پوری کی پوری کائنات کی ملکیت اللہ کی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں. بیت اللہ، مسجد نبوی یا دیگر مساجد یہ اللہ کی شعائر اللہ میں سے ہیں اور ان کی تعظیم ضروری ہے. خصوصاً بالخصوص بیت اللہ کی تعظیم یہ ضروری ہے. بیت اللہ میں آنے والا ہر شخص عمرے کی نیت سے آئے یا حج کی نیت سے یا کسی ارادے سے آئے، حدود حرم میں داخل ہو جائے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہے. زنا کو گناہ سمجھنا، چوری کو گناہ سمجھنا، کسی کے حق کو دبانا اس کو گناہ سمجھنا، اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دینا. اپنے بچوں کے نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، ایسے نام بھی رکھنا، اور پھر خطوط اور تحاریر کے شروع میں بسم اللہ لکھنا. یہ سارے کے سارے کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا، اگر انہی کاموں کے کرنے کی بنا پر اور انہی عقائد کو ماننے کی وجہ سے بندہ راہ راست پہ تھا، اللہ کی یہاں تک توحید مان کر کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات میں تدبیریں اللہ ہی کرتا ہے، ہر کام میں تصرف اللہ ہی کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، موت زندگی اللہ دیتا ہے،
مردوں کو زندوں سے نکالنا، زندوں کو مردوں سے نکالنا، یہ بھی کارروائی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ کی عبادات بجا لانا، اللہ سے ڈرنا، اگر انہی چیزوں میں دین بند تھا تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ قرآن کو نازل کرنے کا، لوگوں میں آپس میں دشمنیاں بنانے کا، رشتے توڑنے کا، بھائی بہنوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنانے کا کوئی مقصد نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا علاقہ چھڑوانے کا کوئی مقصد نہیں، جنگ بدر کا کوئی مقصد نہیں، جنگ احد کا کوئی مقصد نہیں، جنگ احزاب کا کوئی مقصد نہیں، خندق کا کوئی مقصد نہیں، حنین کا کوئی مقصد نہیں۔ یہ سارے جھگڑے، یہ فساد، یہ لڑائیاں، یہ کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب وہ لوگ اتنے ساری چیزوں کو مانتے تھے، اتنے عقائد کو مانتے تھے، پھر یہ اختلاف کیوں بنایا گیا؟ یہ بات اگر امت کو سمجھ آ جائے کہ کیا جھگڑا تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کا کیا معاملہ تھا اس قسم کا، جس کی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نرم دل اور با اخلاق اور عظیم صفات کا مالک انسان، جس نے کبھی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں رکھی، اعلیٰ اخلاق کا مالک شخص کیوں لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ لوگوں کے ساتھ کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ کیوں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر رہا ہے؟ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ادھر کیوں جا رہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اعلان سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اوپر ان لوگوں سے گواہی مانگی، گزری زندگی پر، کہ 40 سالہ عرصہ آپ میں نے گزارا ہے، اگر کسی کو کسی لحاظ سے مجھ پر اعتراض ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، اس لیے کہ دعوت تبلیغ، دین حق کی دعوت دینے سے پہلے انسان کو خود کردار کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، سیرت کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے اپنے سیرت اور کردار پر گواہی مانگی، ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو نہیں کہا کہ اللہ کائنات کا خالق ہے، وہ مانتے تھے اللہ ایک ہے، اس بات کو وہ مانتے تھے، اس بات کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ الہ یعنی یہ بات تسلیم کر لو کہ کائنات میں الہ کوئی نہیں، پوری کائنات کو گھوم لو، پوری کائنات کی سیر کر لو، کائنات میں الہ ایک ہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔
لا اللہ الا اللہ نہیں فرمایا، فرمایا لا الہ الا اللہ۔ الہ کائنات میں کوئی نہیں، الہ اکیلا اللہ ہے۔ قرآن مجید مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے جواب کو عرصہ دراز کی دعوت اور تبلیغ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت ہوتی ہے، جھگڑے کا محل اور محل نزاع بتاتے ہیں مشرکین مکہ خود ہی، کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا تو سارے الہوں کو چھوڑ کے یہ لات منات عزا اور ود یعوث یعوق نصر اور یہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر، یہ بزرگ ہمارے سارے الہوں کو چھوڑ کر اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک الہ پہ تو سب کو لے آنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بھی لفظ تھا لا الہ، الہ کائنات میں کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ کا جواب بھی ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تو سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے تجدید فرمائی ہے تو فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، او کائنات والو لو کان فیہما، اس زمین و آسمان میں پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو فساد ہوتا۔ نبی کی دعوت میں بھی الہ ہے، لوگوں کائنات میں الہ کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ کی انکار اور جواب میں بھی یہ بات ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کی طرف تو ہمیں لے جانا چاہتا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ عجیب بات نہیں، اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ بات کرنا کوئی عجیب نہیں ہے۔ اللہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، موت و زندگی دیتا ہے، یہ بات کوئی عجیب نہیں۔ عجیب تو یہ ہے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں جن کی دعوت قرآن مجید میں ذکر ہے، ہر نبی کی دعوت کے ساتھ یہ بات موجود ہے، ما لکم من الہ غیر، او کائنات والوں، ہر نبی نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا میری امت
मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, उस एक ज़ात के अलावा कायनात में कोई और इलाह। मसला क्या था, झगड़ा किस बात पे था? अभी तो इलाह भी अरबी का लफ्ज़ है, पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाला ये पढ़ता है ला इलाहा। इलाह तो अरबी का लफ्ज़ है, माना करने वाला माना करता है माबूद कोई नहीं। माबूद भी अरबी का लफ्ज़ है। फिर आगे अगर वजाहत की जाए, इबादत के लायक कोई नहीं, इबादत भी अरबी का लफ्ज़ है। पढ़ने वाले ने सारी जिंदगी गुजार दी, वैसे से अगर पूछा जाए तो इसे अरबी नहीं आती, लेकिन कलमे के बारे में पूछा जाए तो ये कहता है मैं मानता हूं। मियाँ जब अरबी नहीं आती, पता ही नहीं कि इबादत और माबूद क्या होता है, इबादत क्या होती है, इलाह क्या होता है, फिर किस तरह एक बंदा कलमे को तस्लीम करता है? इबादत के लायक कोई नहीं, माबूद कोई नहीं। और अगर इसे फारसी जुबान में ले जाया जाए तो कहते हैं परस्तिश के लायक कोई नहीं, पूजा पाठ के लायक कोई नहीं। परस्तिश क्या चीज है, इबादत क्या चीज है, पूजा पाठ क्या चीज है?